بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ نماز ہم کسی چیز کا سہارا لے کر، یعنی دیوار کا سہارا لے کر یا کسی اور چیز کا سہارا لے کر پڑھ سکتے ہیں یا نہیں۔ تو دراصل نماز میں بغیر کسی عذر کے، یعنی بغیر کسی مجبوری کے سہارا لے کر کھڑا ہونا مکروہ ہے۔ جیسا کہ میں نے اپنی پچھلی ویڈیوز میں، جس میں میں نے نماز کی اہمیت کو بتایا ہے، اس ویڈیو میں نے بتایا تھا کہ نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے، چاہے انسان بیمار ہی کیوں نہ ہو۔ بیماری کی حالت میں بھی کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر نماز پڑھنا چاہیے، اگر بیٹھ نہیں سکتے تو لیٹ کر پڑھیں، اور اگر پانی نہیں ہے تو تیمم کر لے۔ نماز تو میدان جنگ میں بھی معاف نہیں ہے، تو بہرحال ہر حال میں نماز پڑھنا فرض ہے۔ اب رہی بات کیا نماز میں سہارا لے کر کھڑا ہو سکتے ہیں یا نہیں، تو یہاں پر میں ایک واقعہ بتانا چاہوں گی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان کی آنکھ میں پانی اتر آیا تھا، تو لوگوں نے کہا کہ اس کا علاج تو ہو سکتا ہے، لیکن آپ کی چند نمازیں قضا ہو جائیں گی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص نماز نہ پڑھے وہ اللہ جل وعلا کے یہاں ایسی حالت میں حاضر ہوگا کہ اللہ اس سے ناراض ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو کہا کہ کہیں اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ان سے کہا گیا کہ آپ کی آنکھ میں پانی اتر آیا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو آپ کی نمازیں تو قضا نہیں کرنی ہوگی، لیکن صرف 5 دن تک آپ کو بلند لکڑی پر سجدہ کرنا ہوگا۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک سجدہ بھی ایسے ادا نہیں کروں گا، بینائی جاتی ہے تو جائے۔ تو یہاں پر اس واقعے کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ نماز میں بنا عذر کے سہارا لے کر کھڑا ہونا مکروہ ہے، لیکن اگر کوئی بیمار ہے جو ٹہرنے پر قادر نہیں ہے، یا کوئی بوڑھا اور کمزور ہے جو ٹہر نہیں سکتا، تو ان کے لیے اس عذر کی بنا پر وہ سہارا لے کر نماز میں قیام کر سکتا ہے، اس عذر کی بنا پر منع نہیں ہے، لیکن بنا عذر کے سہارا لے کر کھڑنا مکروہ ہے۔ اب رہی بات ان لوگوں کی جو اپنی بیماری کا بہانہ بناتے ہیں یا اپنے وقت کی مصروفیت بتاتے ہیں کہ انہیں نماز ادا کرنے کا ٹائم نہیں تھا، تو ان لوگوں کے لیے میں یہاں پر ایک حدیث شریف بیان کرنا چاہوں گی کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو اللہ سے یوں ملاقات کرے کہ وہ نماز کو ضائع کرنے والا ہو، تو اللہ اس کی کسی بھی نیکی کی پرواہ نہیں کرتا۔ جیسا کہ وہ بے نمازی، وہ انسان خود کو تو بہت زیادہ نیکوکار سمجھے گا، وہ سمجھے گا کہ میں بہت ہی نیکیاں کرنے والا ہوں، کیا ہو گیا اگر میری نماز قضا ہو گئی، میں تو بہت ہی نیک انسان ہوں کیونکہ میں صدقے دیا کرتا تھا، میں نے مسجدیں بنوائی ہے، میں لوگوں کی خدمت کیا کرتا تھا، میرے اخلاق اچھے تھے، میں سب سے اچھی طرح سے پیش آتا تھا، یعنی کہ اس کی بے شمار نیکیاں ہوں گی، یعنی کہ وہ روزے دار بھی ہوگا، اس نے حج بھی کیا ہوگا، اور وہ یہ بھی سمجھے گا کہ میں نے تو کسی کو نہیں مارا، نہ کسی کا قتل کیا اور نہ ہی کسی کا حق مارا ہے۔ تو اس انسان سے کہا جائے گا کہ اگر وہ ترک صلاح ہے، یعنی بے نمازی ہے اور اپنی نماز کو وقت پر ادا نہیں کرنے والا ہے، تو اس کی یہ قضا نمازیں، یعنی کہ اس کی نمازیں قضا ہوتی تھی، تو اللہ کو قیامت کے دن اس کی کسی بھی نیکی کی پرواہ نہ ہوگی، چاہے اس نے کتنے ہی صدقات دیے ہو، حج ادا کر لیا ہو یا خدمت خلق بجا لائی ہو، لیکن اگر وہ بے نمازی ہوگا یا نمازوں کو قضا کرتا ہوگا تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کسی بھی نیکی کی پرواہ نہ ہوگی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلے اس کی نماز کے متعلق سوال ہوگا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے دن بے نمازی اس طرح آئے گا کہ اس کے چہرے پر 3 سطروں میں لکھا ہوگا۔ پہلی سطر میں لکھا ہوگا کہ اللہ کے حق کو ضائع کرنے والا، دوسری سطر میں لکھا ہوگا کہ اللہ کے غضب کے ساتھ مخصوص، اور تیسری سطر میں لکھا ہوگا جس طرح تو نے دنیا میں اللہ کے حق کو ضائع کیا، یعنی تو نے نماز نہیں پڑھی یا نماز کو قضا کیا تھا، اسی طرح آج تو اللہ کی رحمت سے مایوس ہوگا۔ اللہ اکبر۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، وہی سجدے ہے لائق اہتمام کہ ہو جس سے ہر سجدہ تجھ پر حرام۔ سبحان اللہ۔
تو آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو وقت پر اپنی نمازوں کو ادا کرنے والا بنائے اور ہماری نمازوں میں خشوع و خضوع عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔